8ویں نشانی، جب لوگ اس طرح سے قرآن کے قابل لوگ نہیں رہیں گے، دین کے علم پہ زوال آتا جائے گا آتا جائے گا آتا جائے گا، کردار میں کمزوری آتی جائے گی، تو ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ اللہ اپنے کلام کو دنیا سے واپس لے جائے گا۔ قرآن مجید باقی نہیں رہے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں لَيُسْرَيَنَّ عَلَى الْقُرْآنِ ذَاتَ لَيْلَةٍ، ایک رات قرآن پہ ایسی آئے گی نہ ہی مصحف میں کوئی آیت لکھی رہ جائے گی اور نہ کسی کے دل میں کوئی آیت باقی رہے گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں اکثروا تلاوت القرآن قبل ان یرفع، قرآن پڑھ لو قرآن پڑھ لو اس سے پہلے کہ اس کو اٹھا لیا جائے۔ لوگوں نے کہا یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ جو مصحف لکھا ہوا ہے اس کو اٹھا لیا جائے، تو جو سینوں میں ہے وہ کیسے اٹھایا جائے گا؟ فرمایا یسرا علیہ لیلا فیصبحون منہ فقراء، راتوں رات ہی اللہ ان کے سینوں سے آیات کو بھلا دے گا۔ وَيَنْسَوْنَ قَوْلَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، حتیٰ کہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ بھی بھول جائیں گے۔ وَيَقَعُونَ فِي قَوْلِ الْجَاهِلِيَّةِ وَأَشْعَارِهِمْ، جاہلی لٹریچر ان کے پاس ہوگا، پوئٹری ہوگی، پوئمز ہوں گے، شاعری ہوگی۔ اس کو اگر آج کے دور پہ اپلائی کریں، ناولز ہوں گے، سٹوریز ہوں گی، سب کچھ ہوگا۔ جناب عبداللہ بن مسعود نے فرمایا یہی وہ وقت ہوگا کہ جب جانور بھی نمودار ہو جائے گا، اس سب سے آخر میں، اور اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اس وقت ہوگا جب بس قیامت شروع ہونے والی ہوگی۔ مساجد کی کیا صورتحال ہوگی؟ قیامت کی علامات میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا ہے کہ قیامت سے پہلے مسجدوں کا حال کیا ہوگا۔ میں یہ سوچتا تھا کہ شاید یہ ہوگا کہ مسجدیں نہیں بنیں گی، لیکن یہ نہیں۔ مسجد بنانا تو بڑی شان کا کام ہے، جو شخص مسجد بناتا ہے اس جیسا اللہ اس کا گھر جنت میں بنا دیتا ہے۔ میں بچپن میں یہ سمجھتا تھا کہ اس جیسے کا کیا مطلب ہوا کہ 5 مرلے کی مسجد ہے تو 5 مرلے کا، 10 مرلے کی مسجد ہے تو 10 مرلے کا۔ شارحین حدیث نے لکھا کہ نہیں، یہ اس کا مطلب نہیں ہے۔ جس طرح پورے راجوال میں مسجد دار الحدیث کی شان ہے، مسجد الہدا کی شان ہے، یا مسجد طیبہ کی یا مسجد عثمان کی شان ہے، جس نے یہ مسجد بنائی ہے جنت میں باقی گھروں کے مقابلے میں اس کے گھر کی بھی یہی شان ہے۔ لیکن قیامت سے پہلے کیا ہوگا؟ مسجدیں لوگ بنائیں گے، خوب بنائیں گے، خوب بنائیں گے، اس حد تک بنائیں گے کہ ان میں فضول خرچی کریں گے۔ نقش و نگار
ڈیزائننگ، خوبصورتی، ویسے خوبصورت ہونی چاہیے مسجد۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس محلے کے گھروں کا جو لیول ہے، اللہ کا گھر اس سے پیارا ہونا چاہیے، اس سے بہتر ہونا چاہیے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک یہ حال نہیں ہو جائے گا کہ لوگ مسجد بنانے میں ایک دوسرے پر فخر کریں گے۔ ایک اور روایت میں ہے من اشراط الساعة، یہ قیامت کی علامات میں سے ہے کہ لوگ مسجدیں بنانے میں فخر کریں گے۔ جناب ابو الدرداء فرمایا کرتے تھے اذا زوقتم مساجدکم، جب تمہارا یہ حال ہو جائے کہ اپنے مسجد کے نقش و نگار اور اس کی ملمہ سازی پہ تم بہت زیادہ توجہ کرنے لگ جاؤ اور اپنے قرآن کو بھی خوبصورت مزین کر کے اوپر سونے کے پانی چڑھانے لگ جاؤ، تو سمجھ لینا کہ تمہاری تباہی کا وقت قریب آ گیا ہے۔ یہ کہ کب ہوتا ہے؟ مسجدیں تو بہت ہیں، خوبصورتی بھی ایک سے بڑھ کے ایک ہے، لیکن ابا جی رحمہ اللہ تعالی، والد گرامی یاد آ رہے ہیں، فرمایا کرتے تھے کہ مسجدیں کچی ہوتی تھیں، نمازی پکے ہوتے تھے، اب مسجدیں پکی ہیں اور نمازی بڑے کچے ہیں۔ بعض روایات میں تو یہاں تک آتا ہے کہ پوری مسجد میں کامل سچے ایمان والا شخص ایک بھی نہیں ہوگا۔ تو مسجد کو بھی لوگ اپنی دولت کی نمائش کا ذریعہ بنائیں گے، یا بعض دفعہ اپنے مفادات کا ذریعہ بنائیں گے، یا فضول خرچی کریں گے، یا یہ ہے کہ جو مسجد کا اصل مقصد ہے اس کی طرف توجہ کم ہوگی اور مسجد کی بلڈنگ، ٹائلیں، اس پہ توجہ زیادہ ہوگی۔ گزشتہ دنوں ہمارے ایک فاضل دوست بتا رہے تھے کہ ایک جگہ ان کا بیان تھا، بہت عالی شان مینار، پوچھا کتنا خرچہ ہوا ہے، کہنے لگے تقریباً کوئی 30-35 لاکھ خرچ مینار پہ ہو گیا ہے، بعض دفعہ 50 لاکھ اور بعض دفعہ کروڑ تک، اور اس سے بھی اوپر مینار پہ خرچ کرتے ہیں، اور اس مسجد کے اندر جو تعلیم دینے والے قاری صاحب ہیں اس کی تنخواہ 10,000۔ مسجد کو یاد رکھیے، ہمیشہ عالم آباد کرتا ہے، دنیا دار لوگ آباد نہیں کر سکتے، علماء آباد کرتے ہیں۔ مسجد خود بولتی نہیں ہے، مسجد خود قرآن پڑھاتی نہیں ہے، مسجد قرآن سمجھاتی نہیں ہے۔ اور میں آپ کے ساتھ یہ دکھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ بالخصوص ہماری مساجد کا حال بہت پتلا ہے، بہت نازک ہے۔ سچی بات تو یہ ہے، جتنا دین کا کام پبلک لیول پہ اس مسجد میں ہونا چاہیے، صحیح معنی میں ہم سے وہ بھی نہیں ہو رہا۔ بہت دل چاہتا ہے، بہت زیادہ کام ہو سکتا ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے، لیکن ہمیں یہاں مجبوری ہوتی ہے بچوں کی۔ اب دعا کیجئے انشاءاللہ تعالی، میرا دل ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایک بڑا سارا اسی طرح کا کوئی ہال دے تو وہاں سارا سال ہی پبلک کی تربیت کا کوئی نہ کوئی پروگرام جاری رہنا چاہیے انشاءاللہ تعالی۔ تو قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ مسجد کے ظاہر پر توجہ دی جائے، لیکن اس کی معنویات، اس کی آبادکاری، اس میں تعلیم، قرآن کا ترجمہ کلاسز، نماز کے معنی و مفاہیم، اس پہ کوئی توجہ نہیں ہوگی۔ حتیٰ کہ اس حد تک یہ سلسلہ بڑا ہوا ہے
کہ ایک جگہ اوکاڑا میرا ماہانہ درس قرآن الحمدللہ کئی سالوں سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لے۔ ہمارے بڑے پیارے دوست تھے وہاں ڈاکٹر عبداللہ خالد، اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ روزے کی حالت میں اللہ کے پاس گئے تھے، درس قرآن کے لیے جا رہے تھے، پروگرام کے لیے، سرجن ڈاکٹر تھے، ساتھ دین کا کام بھی کرتے تھے۔ تو انہوں نے مسجد کی تعمیر نو کرنی تھی، فنڈنگ کے لیے ایک صاحب سے، محلے دار سے رابطہ کیا، بلکہ اس نے خود پیغام دیا کہ میرے پاس بھی ڈاکٹر صاحب تشریف لائیں، میں بھی مسجد میں حصہ ڈالنا چاہتا ہوں۔ تو ڈاکٹر صاحب ان سے ملے، کہنے لگا کہ میں مسجد کے لیے 1 کروڑ روپیہ دینا چاہتا ہوں۔ یہ آج سے کوئی 12 سال پہلے کی بات ہے تقریباً۔ ڈاکٹر صاحب بڑے عظیم انسان تھے، کہنے لگے آپ کو تو میں نے کبھی مسجد میں دیکھا ہی نہیں، مجھے تو آج پتہ چلا ہے کہ آپ جیسے لوگ بھی اتنے اچھے رہتے ہیں، اتنا اچھا جذبہ رکھتے ہیں اس محلے میں، مسجد میں تو آپ کبھی آئے نہیں۔ تو آپ کا فنڈ ہم لیتے ہیں، لیکن آپ سے درخواست ہے کہ آپ نماز تو پڑھا کریں۔ کہنے لگا 1 کروڑ روپیہ آپ لے لیں، لیکن نماز میں نے کو نہیں پڑھنی۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا پھر آپ کے 1 کروڑ میں برکت نہیں ہوگی، ہم نہیں لیتے۔ یہ ہے مساجد کے ساتھ قیامت سے پہلے لوگوں کا تعلق۔ میں نے رمضان میں اتنا فنڈ جو دیا تھا، اب نماز کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے فلاں کام جو مسجد کا کروا دیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے احادیث و آثار میں مساجد کی صرف ظاہری زیب و زینت کے اوپر ساری توجہ اور اس کی آباد کاری سے غفلت، اسے قیامت کی نشانی قرار دیا ہے۔ اگر قیامت کی اس نشانی کو دیکھنا ہو تو آپ کو دور جانے کی ضرورت نہیں، آپ کے ضلع میں، آپ کے لاہور شہر میں، آپ کے کیپٹل سٹی اسلام آباد میں بھی بہت ساری نشانیاں ایسی آپ کو نظر آ جائیں گی۔ ایکڑوں میں پھیلی ہوئی مسجدیں اور ویران، ان کی انجینئرنگ، ڈیزائننگ، سٹرکچر، ٹائلیں، خوبصورتی اور قالین، کارپیٹ دیکھیں تو آپ اش اش کر اٹھیں، اور جماعت کھڑی ہو تو آپ کو خال خال ہی کوئی نمازی نظر آئے۔ اور اب تو بدقسمتی سے ہمیں وہ دن بھی دیکھنے پڑے کہ ایک عظیم الشان تاریخی مسجد کے اندر باقاعدہ شوٹنگ کی گئی،